حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس ایک پراسرار قرآنی واقعہ۔ ایک ایسی سلطنت جہاں انسانوں کے ساتھ جنات اور پرندے بھی ایک عظیم بادشاہ کے لشکر کا حصہ تھے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے سامنے ایک معمولی سا پرندہ بھی ایسی خبر لے کر آیا جس نے ایک پوری قوم کے بارے میں ایک حیران کن راز کھول دیا۔ اور پھر ایک ایسا تخت جو ہزاروں نہیں بلکہ بہت دور ایک سرزمین میں موجود تھا اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تخت وہاں کیسے پہنچا اور وہ کون سی ملکہ تھی جس کے پاس دنیا کے حیران کن تختوں میں سے ایک تھا۔ آج ہم سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا وہ واقعہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی جس کی مثال دنیا میں کم ہی مل سکتی ہے۔ انسان، جنات اور پرندے سب ایک منظم لشکر کی صورت میں ان کے ساتھ تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن اچانک ایک کمی محسوس ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو دیکھا، پھر فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا؟ ہدہد غائب تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی واضح وجہ نہ ہوئی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا، اور اس بار وہ صرف ایک پرندہ نہیں تھا، وہ ایک ایسی خبر کا پیغام بن کر آیا جو حیران کر دینے والی تھی۔ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا۔ میں وہ چیز جان کر آیا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ سوچیں، ایک پرندہ ایک عظیم نبی اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، میں ایسی بات جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ ہدہد نے بتایا، اس نے صبح کی سرزمین دیکھی ہے، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے، اسے دنیا کی بہت سی نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن یہاں سے کہانی کا سب سے اہم اور حیران کن حصہ شروع ہوتا ہے۔ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت۔ ہدہد نے بتایا کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خبر کو فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اب دیکھا جائے گا کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور وہ خط ہدہد کے ذریعے سبا کی ملکہ تک پہنچایا گیا۔ ملکہ نے خط کھولا اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام تھا۔ پیغام اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا۔ ملکہ نے فوراً اپنے درباریوں کو بلایا۔ اس نے کہا، مجھے ایک باعزت خط بھیجا گیا ہے۔ درباریوں نے اپنی طاقت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور جنگ کی صلاحیت بھی۔ لیکن ملکہ نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے وہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سامنے والا بادشاہ دنیاوی دولت کا خواہش مند ہے یا نہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا وہ اس تحفے سے کہیں بہتر ہے۔ اب ملکہ سمجھ گئی یہ معاملہ عام بادشاہت کا نہیں، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ ابھی راستے میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک عجیب سوال اٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن پھر ایک شخص نے ایسا جواب دیا جس نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر اچانک تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فوراً سمجھ لیا یہ ان کے رب کا فضل ہے۔ اتنی بڑی قدرت رکھنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اپنی طاقت نہیں کہا، انہوں نے کہا اسے اللہ کا فضل قرار دیا۔ اب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ وہ تخت کو دیکھ کر بولی، گویا یہ وہی ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسے ایک محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔
وہاں ایک ایسا فرش تھا جو شیشے کا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھا، اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے تاکہ پانی میں داخل نہ ہو، لیکن پھر اسے بتایا گیا یہ پانی نہیں، شیشے کا صاف فرش ہے، اور اس حیران کن منظر کے بعد ملکہ کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی۔ جس ملکہ کے پاس عظیم طاقت تھا، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس ایک پوری قوم تھی، وہ آخر کار اس حقیقت تک پہنچ گئی کہ اصل بادشاہت کس کی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوتی ہوں۔ ایک ایسی قوم جو سورج کو سجدہ کرتی تھی اب اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، اور یہی سے اس پوری کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ تخت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اصل عظمت تخت کی نہیں، اس رب کی ہے جس نے تخت بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال سلطنت عطا کی، لیکن انہوں نے ہر کامیابی کو اللہ کا فضل کہا، اور ملکہ بلقیس جس کے پاس ایک عظیم تخت تھا، آخر کار اسے سمجھ آ گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی قدرت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک پرندہ ایک عظیم بادشاہ تک ایسی خبر پہنچا سکتا ہے جو ایک پوری قوم کی قسمت بدل دے، تو اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ہم کتنے ایسی رازوں سے بے خبر ہیں جو ہمیں آج تک معلوم نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔